working with SIUT to set up facilities soon in other provinces. So मुझे इस बात पे बहुत it'll be इंशाल्लाह जब ये मंसूबे मुकम्मल हो जाते हैं और हम इनके इफ्तिताह के लिए वहाँ पहुँचेंगे तो ये एक this will be another historic day for SIUT, and I'll be very proud to see the day that the children of South Punjab, the children of Northern Punjab, the children of South Pakhtunkhwa can also avail the facilities that you provide so ably here from Karachi to Larkana. And I'm very grateful to Dr. Adib Rizvi Saab and to SIUT to accept this challenge and partner with us in the other provinces. I understand that it's no easy task, and I don't think that there's any other institution that has the credibility that SIUT has that will allow us to turn this into a success. And I'm very excited to be working with you and your team to see the fruition of this promise by the Prime Minister. आज जब हम इस फैसिलिटी का दौरा ले रहे थे और थोड़ा आपके पेशेंट से इंटरेक्ट कर रहे थे, तो एक जो सबसे पहले हम जिस पेशेंट से हमने इंटरेक्ट किया वो लड़काना का था और अपना डायलिसिस इधर करवा रहा था, आपका नया जिस डायलिसिस सेंटर का आज आपने मुझसे इफ्तिताह करवाया। पूछा उससे कैसे चल रहा है, अच्छा आपका इलाज एक्सेट्रा, आप कहाँ से हो, लड़काना से हो, अच्छा वेरी गुड। तो फिर उसने जवाब में कहा तो आप ऐसे फैसिलिटी लड़काना में बनाते हैं? तो बिल्कुल उसका हक है। ऑब्वियसली हमने वैसे हमने ऑलरेडी एक छोटा सा डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह तो किया है SIUT के साथ, मगर ऑब्वियसली मेरे लड़काने के अवाम देखते हैं कि एक तरफ ये ताजमहल जो है ये बन रहा है SIUT फैसिलिटी में और हमारे यहाँ ये डायलिसिस सेंटर अभी तक है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि इंशाल्लाह ताला 2027 तक हम लड़काना का एक बड़ा फैसिलिटी, एक पूरा फैसिलिटी जो SIUT का है उसका वहाँ भी इफ्तिताह करेंगे। एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द हेल्थ प्रोफेशनल्स जो कि ना सिर्फ इस इदारा को कामयाब बनाते हैं मगर डॉक्टर बारी साहब ने बैठा है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द इंडस फाउंडेशन फॉर द वर्क वी डू इन द सिटीज़ ऑफ सिंध, बट ऑल्सो टू बदीन में और ऐसे इलाके में हमने इंडस की फैसिलिटी पहुंचा सके। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द पार्टनरशिप that the Sindh government has with the Child Life Foundation, where तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में हमने चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ चिल्ड्रन एमरजेंसी फैसिलिटीज़ खोले हैं जो कि आलमी स्टैंडर्ड्स के हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हैं। एज ए डायरेक्ट रिज़ल्ट जो शराय अमवात था सिंध में वो सबसे ज़्यादा कम हुआ है सूबा सिंध में कंपेयर टू एनी अदर प्रोविंस एज ए डायरेक्ट रिज़ल्ट ऑफ द पार्टनरशिप बिटवीन the Sindh government and the Child Life Foundation। जो Patients AIDS Foundation के साथ साइबर नाइफ का टेक्नोलॉजी कराची में एक दो मशीन्स इंट्रोड्यूस हुए हैं जो दुनिया में आज तक वाइड साइबर नाइफ फैसिलिटी है जो 100% मुफ्त इलाज पाकिस्तान के अवाम को पहुंचा रहे हैं। वैसे तो दुनिया भर में अमेरिका में या जहाँ भी ये साइबर नाइफ की फैसिलिटी मौजूद है वो महंगा तरीन इलाज होता है, और यही है फ़लसफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि हम गरीब अवाम की खिदमत करना चाहते हैं, पसमानदा तबका की खिदमत करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ऐसे पाकिस्तान हो कि सेहत का शोबा हो या जो भी शोबा हो कि अमीर बच्चा को या गरीब बच्चा को उनके सेहत के हवाले से, मतलब इट शुड नॉट बी अ सेंटेंस ऑफ लाइफ और डेथ कि यू कैन नॉट अफोर्ड अ ट्रीटमेंट। और हमारा नज़रिया के मुताबिक कि ये जो तरीक़ेकार है इस किस्म के इलाज पहुंचाने के लिए वो ना सिर्फ NICV 18वीं तरमीम से जो डेवोल्यूशन हुआ जिसने हमें ये वसाइल दिए, बट देन इट्स अबाउट हाउ यू स्पेंड दैट मनी। एवरी सिंगल प्रोविंस हैज़ हैड डेवोल्यूशन नाउ सिंस 2015, एंड जो तरीक़ेकार अपनाया गया है सूबा सिंध में और दूसरे सूबे हैं वो मुख्तलिफ है।
Suba Sindh has focused on public-private partnership funding and funding directly government hospitals to bring them to international standards. What the province of Pakhtunkhwa, for example, have done is they have introduced a concept, well, their version of a health card. اور انہوں نے جو پورا صوبہ پختونخوا کا صحت کا بجٹ ہونا تھا انہوں نے اس ہیلتھ کارڈ میں ڈال دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے مفت علاج دلوایا ہے. بٹ دیٹ از ناٹ، میرا خیال میں وہ صحیح ماڈل اس لیے نہیں ہے کہ ایک اس ہیلتھ کارڈ میں ایک لمٹ ہوتا ہے، وہ لمٹ سے زیادہ اگر آپ کا بیماری ہے تو آپ نے پھر اپنے پیسوں پہ اور اپنے زور پہ اپنے علاج کروانا ہے. دوسرا، وہ ہیلتھ کارڈ مجھے بلاول بھٹو زرداری کو اگر میں وہ ہیلتھ کارڈ لوں تو اتنا ہی پیسے ملے گا جتنا کسی اور کو ملے گا. تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک بہت بڑا ناانصافی ہے. مگر جو سب سے بڑا ناانصافی ہے اس سلسلے سے اس کہ آپ اپنا صحت کے نظام کے، اپنے حکومت کے اداروں کو، اپنا ہیلتھ سیکٹر کا پیسہ لے کے پرائیویٹ سیکٹر کو، ناٹ SIUT یا ایسے جو ناٹ فار پروفٹ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں مگر فار پروفٹ پرائیویٹ ہاسپٹلس کو دلوا رہے ہیں. سو یو سبسڈائزنگ دا گورنمنٹ دا پرائیویٹ سیکٹر اینڈ انڈرمائننگ دا گورنمنٹ سیکٹر. جب پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاقی سطح پہ یہ ہیلتھ کارڈ کا کانسیپٹ شروع کیا تھا تو ہم نے اس کو ایک بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایک کمپوننٹ وسیلہ صحت کے نام پہ شروع کیا تھا. اور تب مقصد یہ تھا کہ جو پسماندہ ترین، غریب ترین طبقات ہیں ان کو ہم وسیلہ صحت کے تھرو ڈائریکٹ سپورٹ پہنچا دے، اور باقی جو ہمارا صوبے سے کے حوالے سے جو ڈیولوشن کے نتیجے میں پاورز ملی ہیں، وسائل ملے ہیں، وہ گورنمنٹ سیکٹر پہ خرچ کیا جائے تاکہ ہم وہ گورنمنٹ سیکٹرز کو عالمی سطح کا، عالمی سٹینڈرڈز کا ہاسپٹلس بنا سکتے ہیں. آج کل یہ کنورسیشن شروع ہوا ہے کہ اسلام آباد چاہتی ہے کہ جو آپ کا ایجوکیشن کا ادارہ ہے، جو آپ کا پبلک پاپولیشن کنٹرول کا جو رسپانسبلٹیز ہے وہ خود سنبھالنا چاہتے ہیں. اینڈ میں بڑا احترام کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط طریقہ کار ہوگا. ابھی بھی جو بھی کوآرڈینیشن ہونا ہے وفاق اور صوبے کے درمیان، وی ہیو اے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جہاں بیٹھ کے ایجوکیشن کے کریکولم پہ بات کر سکتے ہیں، پاپولیشن پلاننگ پہ بات کر سکتے ہیں. مگر جب آپ کسی کو حق دیتے ہو، وہ حق جب آپ چھینتے ہو، جو بھی آپ کا جسٹیفیکیشن ہوگا اس کا بیکلیش ہوتا ہے. اینڈ بیکلیش بھی چلے ہم سنبھال دیتے. اگر وفاقی حکومت نے ایسا کوئی پرفارمنس ہمیں دکھایا کہ ہم سمجھتے کہ آپ نے اس میدان میں اتنا کمال کر دیا اور اب آپ ہمارا تعلیم بھی لے لے اور آپ ہمارا پاپولیشن کنٹرول بھی لے لے، بلکہ انہوں نے تو میرا NICVD بھی چھیننے کی کوشش کی. آپ سب کو یاد ہوگا خان صاحب کے دور میں کہ ہم نے یہ ہاسپٹلس لیے، ہم نے ان ہاسپٹلس کو عالمی سطح کے ہاسپٹلس بنائے، مفت علاج دلوائے آپ کے خرچے پہ، سندھ کے عوام کے خرچے پہ، اور ایک کورٹ کے آرڈر پہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ 18ویں ترمیم اپنی جگہ، آئین میں جو لکھا ہے اپنی جگہ، اس لیے کہ وہ بلڈنگ ایک زمانے میں وفاق کا بلڈنگ تھا تو اب میں پورا ہاسپٹل وفاق کے حوالہ کر دوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنا صحت کا شعبہ نہ صرف اس وقت بچایا مگر ثابت کر دیا کہ 18ویں ترمیم اور ڈیولوشن ہی صحت کے شعبے چلانے کے لیے بہترین طریقہ کار ہے. جہاں تک پاپولیشن کنٹرول کا ٹاپک ہے، پاپولیشن چیلنج تو چیلنج اور اپرچونٹی دونوں چیزیں ہیں، موجود ہے، تمام صوبے میں موجود ہے. مگر وہاں بھی میں چیلنج کرتا ہوں ہر صوبہ کو، صوبہ پنجاب کو، ہمارا اپنا صوبہ بلوچستان میں جہاں اس وقت میرا کولیشن حکومت ہے، پختونخوا کو اور وفاقی حکومت، کہ وہ اپنا 15 سال کا کارکردگی پاپولیشن پلاننگ میں سامنے لے کر آئے. اور میں اپنا جو 15 سال کا کارکردگی ہے پاپولیشن پلاننگ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. ڈاکٹر عزرا فیصل پیچو صاحبہ نہ صرف صحت کا شعبہ سنبھالتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے مگر پاپولیشن پلاننگ بھی سنبھال رہی ہیں. اور میں ایبسلیوٹلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ ملک بھر میں سب سے زیادہ ترقی پسند پاپولیشن ویلفیئر پہ جو کام ہو رہا ہے وہ صوبہ سندھ میں ہو رہا ہے. ہم نے یہ سفر، اس کا آغاز آج سے نہیں، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں جب ہم نے لیڈی ہیلتھ ورکرز کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا اور یہ سارے جماعتیں ہم پہ تب تنقید کر رہے تھے،
اس LHWs کا بھی ایک ایسپیکٹ یہ تھا کہ ہم نے پاپولیشن پلاننگ کو اور ویمنز اویئرنیس کو دیہاتوں میں اور جگہ جگہ پہنچانا تھا، اور وہ اب ہوتے ہوتے وی ہیو گاٹ دی موسٹ پروگریسو پاپولیشن پلاننگ انیشیٹیوز اینڈ انٹرونشنز ایز اے ڈائریکٹ ریزلٹ that the Sindh Health Department does not have to ask Quetta or Peshawar or Lahore or Islamabad before introducing our population interventions. اور ہم نہ صرف female population contraceptive interventions introduce کروا رہے ہیں، مگر میل contraception پہ بھی زور دے رہے ہیں، اور اتنا ترقی پسند منصوبے میرا خیال میں کوئی اور صوبہ انٹروڈیوس نہیں کروا سکتے تھا. تو I have given you a very expansive defense of both the 18th Amendment and the role of devolution and healthcare. I hope that آپ اس کیس کو، اس لیے آپ نے خود ایکسپیرئنس کیا ہے کہ کس طریقے سے صحت کے شعبے میں ہم مل کے کام کر سکتے ہیں، تو یہی امید رکھتا ہوں کہ دوسرے شعبے میں بھی ہم مل کے کام کرتے ہیں، اور یہ ہم سب کے حقوق ہیں، اور ہم سب مل کے اپنے حقوق دفاع بھی کریں گے. ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب، آپ کا جتنا بھی ہم شکریہ کہیں وہ کم ہوتا ہے، لیکن میں ایک بار پھر آپ کا خاص طور پہ شکریہ کہنا چاہوں گا. اور جب بھی آپ کا حکومت ہے، آپ کا وزیر اعلیٰ ہے، جو بھی آپ کا حکم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ تعمیر ہوگا. اور ہم اس انٹرونشن کو، آپ کا جو یہ ایک میریکل ہے جو آپ نے سندھ میں انٹروڈیوس کروایا ہے، آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ کہ انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہم اس کو پنجاب اور پختونخوا لے کے جائیں گے. شبر زیدی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ کے منہ سے سندھ حکومت کا تعریف سن رہا تو بہت ہی اچھا لگتا ہے. تھینک یو ایوری بڈی.